السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، کل عورت کے بارے میں بات چیت ہوئی تھی کہ کچھ ایسے علامات اور نشانیاں بتائے گئے تھے جس سے عورت کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس ٹائپ کے عورت ہے یا لڑکی ہے۔ تو آج اسی سلسلہ پر چلتے ہوئے آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں مردوں کے متعلق دلچسپ قیاسات۔ تو دلچسپ قیاسات میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کسی شخص کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کو کیا چیز کیسے ہونے سے کیسا ہوتا ہے آدمی، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے، شروع میں بولا ہے پنجابی میں ایک مثل مشہور ہے کہ سرداور، یا پنجابی بھاشا تھوڑا مجھے سخت لگ رہا ہے، جو بھی ہو اس کا ٹرانسلیشن یعنی معنی کیا ہے اس کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ تو چلیے دیکھیے، یعنی جس کا سر بڑا ہو وہ بلند اقبال ہوتا ہے، اور جس کے پاؤں بڑے ہو وہ گوارا ہوتا ہے۔ عقل مند نے تجربہ بسیار کے بعد تمام اعضائے انسانی کے متعلق دلچسپ قیاسات اور تصورات قائم کیے ہیں۔ ذیل میں ہر ایک اعضاء کے بارہ میں متعلقہ قیاسات کا خلاصہ درج کیا جاتا ہے۔ پہلے سر کے بارے میں بتا رہے تھے، چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں سر۔ اگر سر بڑا اور ہموار ہو، بال گھنے ہو تو عقل مند، بلند اقبال اور نیک کردار ہوگا، برعکس اس کے جاہل اور کند ذہن ہونے کی علامت ہے۔ پیشانی، اگر پیشانی کشادہ اور ہموار ہو تو عقل مندی اور خوش نصیبی کی نشانی ہے۔ برعکس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے الٹے اگر ہو، الٹا ہو تو کیسا ہوگا؟ تو اس کے تنگ پیشانی اور اس کے ناہمواری نادانی اور مفلسی کی علامت ہے۔ اگر پیشانی کے درمیان اور اوپر سے نیچے کی طرف شکن ہو تو یہ غصہ اور رنج کی نشانی ہے۔ ایسی باتیں مرد کی طبیعت کا خلاصہ بن جاتی ہے۔ آبرو، اگر آبرو یعنی بھوئی کی کھینچی ہوئی اور بڑی ہو، بال کے گھنے ہوں تو بدمزاجی، خود پسندی، مفلسی، جہالت اور غرور پن کی علامت ہے۔ اگر بھوئیں باہم پیوستہ ہو تو محبت پن کا مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ بھوؤں کا متوسط ہونا خشک مزاجی اور دیانت داری کی نشانی ہے۔ آنکھیں، اگر آنکھیں لمبی، متوسط یا بڑی ہو تو نیک کردار کی علامت ہے۔ آنکھوں کا گول ہونا جہالت کی، چھوٹا سا ہونا مکاری کی، اور نیک لوگو ہونا شہوت پرستی کی نشانی ہے۔ گریباں، چست، چالاک اور جلد پلیکے مارنے والے، ہیلا ساز اور دھوکہ باز ہوتے ہیں۔ ناک، لمبی ناک عقل مندی، طاقتور اور بلند اقبالی کی نشانی ہے۔ اگر درمیانی اور اندر کی جھکی ہوئی ہو تو کم علمی اور مفلس کی علامت ہے۔ باریک ناک کم عقلی کی دلیل ہے۔ ٹیڑھی ناک شریر اور فسادی ہونے کی علامت ہے۔ اگر ناک چوڑی اور ٹھمبے بڑے اور کشادہ ہو تو شہوت پرستی کے جذبات کی
کثرت ہوتی ہے۔ اگر مریض کی ناک ایک لخت ٹیڑھی ہو جائے تو اس کی موت کی نشانی ہے۔ کان، اگر کان درمیانہ درجہ کے ہو، ان میں بال بھی کثرت نہ ہو تو عقل مندی نیک خصلتی کی علامت ہے۔ بڑے اور پتلے کان نیک کرداری اور عقل مندی اور طویل عمری کی نشانی ہے۔ چھوٹے اور چھپٹے کان جہالت اور نادانی کی دلیل ہے۔ ہونٹ، اگر سرخ ہو تو خوش اخلاقی نیک بختی کی علامت ہے۔ باریک ہو تو نادانی اور خوش مزاجی کی نشانی ہوتے ہیں۔ بڑے ہو تو جہالت اگر نیلے اور سیاہ ہو تو کمینہ پن کی دلیل ہے۔ منہ کھلا ہوا ہو تو شجاع اور بہادر ہونے کی علامت ہے۔ نیک تنگ ہو تو بزدلی کی نشانی ہے۔ زبان، اگر زبان سرخ ہو تو نیک بختی اور خوش اخلاقی کی دلیل ہے، برعکس اس کے سیاہ ہو یا زرد ہو تو نحوست اور کم عقلی کی نشانی ہے۔ دانت، اگر متوسط درجہ کے ہو تو نیک بختی اور دولت مندی کی نشانی ہے۔ اگر دانت چھوٹے اور جدا جدا ہو تو دراز عمری اور عقل مندی کی علامت ہے۔ بہت بڑے اور باہم ملے ہوئے ہو تو شرارت پسندی کی نشانی ہوتے ہیں۔ اگر دانت ٹیڑھے اور ناہموار تو مفسدہ پر درازی کی دلیل ہے، اور اگر پورے 32 نہ ہو تو مفلسی کی علامت ہے۔ ٹھوڑی، اگر متوسط ہو تو نادانی اور ہنر مندی کی علامت ہے۔ اگر باریک ہو تو نیک کرداری کی نشانی ہے۔ اگر تھوڑی پر گوشت زیادہ ہو تو جہالت کی دلیل ہے۔ گردن چھوٹی ہو تو عقل مندی، سچائی اور انصاف پسندی پر دلالت کرتی ہے۔ اگر چھوٹی ہو تو مکاری اور چوری کی کچھ علامت ہوتی ہے۔ باریک اور لمبی گردن والا گردانش مند اور قوت مردہ میں بھی پورا نہیں اترتا ہے۔ چہرہ، متوسط درجہ کا چہرہ نیک کرداری کی علامت ہے، اور زرد چہرہ والا فاسد خیالات والا ہوتا ہے۔ خشک اور کم گشت والا تو بدظنی اور کم علمی کی نشانی ہے۔ شانہ، متوسط شانوں والا دولت مند اور سعادت مند اور بلند اقبال ہوتا ہے۔ کمزوری شانوں والا عادت بد میں مبتلا ہونے والا ہوتا ہے۔ شانے چوڑے ہو تو کم علمی اور جہالت کی نشانی۔ اگر شانوں پر بال بکثرت ہو تو کم مائگی کی علامت ہے۔ بغل، خشک بغل والا انسان زیادہ پیسے والا نہیں ہوتا۔ بازو، اگر بازو لمبے اور بھرے ہوئے ہو تو سعادت مندی کی نشانی ہے۔ چھوٹے بازو کم مائگی کی دلیل ہوتی ہے۔ سینہ، کشادہ اور فراخ سینے والا انسان نیک سیرت ہوتا ہے، روپیے پیسے کی بھی کمی نہیں ہوتی ہے۔ تنگ سینہ نحوست اور بدبختی کی علامت ہے۔ پستان، اگر دونوں بڑے اور ایک جیسے ہو تو نیک چلنی اور دولت مندی کی نشانی ہے، اور اگر ایک پستان بڑا دوسرا چھوٹا ہو تو بدبختی اور
عیاری کی علامت ہے۔ پیٹ متوسط درجہ کا اگر ہو تو عقل مندی ہے، نیک چلنی کی علامت ہے۔ اگر حد سے زیادہ بڑے ہو تو خود پرستی کی نشانی ہے۔ جس شخص کے پیٹ پر 3 یا 4 خط ہو وہ ذی علم اور ذی شعور ہوتا ہے۔ 2 خط والا عورتوں کی صحبت کا مشتاق اور عیاش ہوتا ہے۔ ناف اگر ناف بڑے اور گول ہو تو سعادت مندی کی علامت ہے۔ ایسے انسان کو اولاد کا سکھ بھی زیادہ ملتا ہے۔ ہاتھیلی اگر موٹی ہو تو انسان محنتی اور کماؤ ہوتا ہے۔ سرخ رونگ ہو تو بلند اقبالی اور زندہ دلی کی نشانی ہے۔ زرد رونگ کی ہاتھیلی والا آدمی فاسق ہوتا ہے۔ اگر رونگ سفیدی مائلی یا سیاہ ہو تو ان پر خط یعنی لکیر بھی زیادہ ہو تو بدبختی کی نشانی ہے۔ جس انسان کی ہاتھیلی پر لکیریں بہت کم ہو تو وہ مجرد رہتا ہے۔ اگر شادی کر بھی لے تو وہ اولاد شاذ و نادر ہی ہوتی ہے۔ ناخن اگر ناخن سرخی مائل ہو تو صحت اور عقل مندی کی علامت ہے۔ زرد اور شکن پڑے ہو تو بیماری کی نشانی ہے۔ سیاہ رنگ کے ناخن کم علمی اور جہالت کی دلیل ہے۔ انگلیاں اگر لمبی ہو تو دراز عمر کی علامت ہے۔ باریک ہو اور نرم انگلیاں والا انسان نیک بخت ہوتا ہے۔ موٹی سخت اور ٹیڑھی انگلیاں والا عیاش اور آوارہ اور چوری کی عادت والا ہوتا ہے۔ ایک خاص راز پچھلے زمانے کے لوگ نائی یا پروہت بیچ کر یا خود جا کر پروہت بیچ کر یا خود جا کر لڑکے کی ایک نظر دیکھ کر پسند یا ناپسند کرتے تھے۔ آج کل اس 20ویں صدی میں تو اشتہاروں کے ذریعے سے بلکہ کلبیوں کے سنیماؤں اور ٹیلی فونوں کے ذریعے سے بھی شادیاں ہو جاتی ہیں۔ خود لڑکا دیکھنے میں یہ راز تھا۔ لڑکے کی ظاہری صفات یا جسمانی حالت کا پتہ لگ جانے کے علاوہ ناک سے قوت مردانہ کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ خاص تقیہ یہ ہے کہ مرد یا جوان لڑکے کی ناک کی جس قدر لمبائی ہوتی ہے اس میں اس کے نتھوے کے باہمی فاصلے کو دوگنا کر کے شامل کر دینے سے مرد کے عضو تناسل کی لمبائی کا بھی پورا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے تھیکے یا قلم کی طرح یا طوطے کی مانند خوبصورت اور لمبے ناک والے جوان مردوں کو خاص طور پر موضوع خیال کیا جاتا ہے۔ جس قدر ناک کی لمبائی میں کم ہوگی، ٹھنڈوں کا فاصلہ تھوڑا سا ہوگا تو اسی نسبت سے عضو کی لمبائی بھی کم ہوگی۔ تو آج اتنا ہی کافی ہے میرے خیال سے۔ اس کے بعد اور کوئی نئی بحث لے کر کے آپ کے دلچسپ معلومات دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کی درخواست ہے۔